اکرم کی رات کی ایک پہر اچانک آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نائلہ بستر سے غائب تھی۔ اس نے سوچا باتھ روم میں ہوگی، پر باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اس میں بھی نہیں تھی۔ اسے تشویش ہوئی۔ اس نے اپنے بستر سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر کی طرف نکلا۔ اسے ایک طرف سایہ نظر آیا۔ وہ دبے قدموں سے اس طرف بڑھا، پھر اچانک وہ رکا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی موبائل پر کسی سے بات کر رہی ہے۔ آدھی رات کو آخر یہ کس سے بات کر رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ اس کے قریب گیا، کچھ دیر وہ وہاں رکا اور پھر وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد نہایت آرام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ اکرم نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے کہ وہ سو رہا ہو۔ نائلہ آرام سے بستر پر چڑھی اور ایک طرف کروٹ کر کے لیٹ گئی، جبکہ اکرم کسی گہری سوچوں میں گم ہو گیا۔ نائلہ اکرم کی پھپھوزاد تھی۔ ان کے والدین نے بڑی چاہ سے دونوں کا رشتہ طے کیا تھا، بلکہ اکرم کے والد ماجد صاحب نے بچپن میں ہی نائلہ کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اس طرح نائلہ بچپن سے ہی اکرم کی نام ہو چکی تھی۔ دونوں نے جب ہوش سنبھالا تو دونوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ اکرم نائلہ کا دولہا اور نائلہ اکرم کی دلہن ہے۔ کبھی کبھی تو نائلہ اس بات سے چڑ جاتی، پر اس کا بچپنا دیکھ کر اس کی اس بات کو مذاق کے طور پر لیا جاتا۔ پر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات مذاق والی نہیں رہی تھی۔ نائلہ کو اکرم واقعی ناپسند تھا۔ وجہ کوئی خاص نہیں تھی، شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی تھی کہ بچپن سے اس کے ذہن میں اکرم کو مسلط کر دیا تھا۔ شاید اسی بات سے اسے چڑ ہو اور یہ چڑ ناپسندیدگی کا باعث بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں جوانی کی دہلیز عبور کر گئے۔ نائلہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میٹرک میں اچھی پوزیشن آنے کے بعد اس نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج میں اس کی ملاقات رمیز سے ہوئی۔ ہیلو ہائی کے بعد قربتیں بڑھیں اور دونوں میں دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ نائلہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ منسوب ہو چکی ہے، پر اس کے باوجود رمیز کو اس نے اپنے دل میں جگہ دے دی۔ رمیز، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ایک دن نائلہ نے اس سے کہا۔ وہ بولا، لو، روز تو بات کرتی ہو، آج کوئی خاص بات کرنی ہے؟ دراصل رمیز، مجھے تم کو یہ بات بتانی ہے کہ میں بچپن سے اپنے کزن کے ساتھ منسوب ہو چکی ہوں۔ رمیز بولا، منسوب ہو چکی ہو؟ کوئی شادی تو نہیں ہوئی؟ منگنیاں تو ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ تم اپنے گھر والوں کو انکار کر دو کہ تم شادی نہیں کر سکتی۔ تم مجھے پسند کرتی ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ رمیز، یہ سب کہنا اتنا آسان نہیں ہے، پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں، میں امی سے بات کرتی ہوں۔ کوشش نہیں، بس عمل کر گزرو۔ اگر وقت پر نہیں بولی تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں امی سے آج ہی بات کرتی ہوں۔ یہ ہوئی نا بات، چلو کینٹین میں چل کر اچھی سی چائے پیتے ہیں۔ نہیں، میں کولڈ ڈرنک پیوں گی، نائلہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا دل چاہے، رمیز نے مسکرا کر کہا، اور پھر دونوں کینٹین کی طرف چل دیے۔ نائلہ کی یہ بات سن کر اس کی امی غصے میں آ گئیں۔ وہ بولیں، نائلہ، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ بات تم نے سوچ بھی کیسے لی؟ اس بات کا بالکل خیال نہیں کیا کہ تمہاری ماں اپنے بھائی کو زبان دے چکی ہے۔ غیرت مند لوگ مر جاتے ہیں پر اپنی بات سے نہیں پھرتے۔ تو امی، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دے؟ کیا میری زندگی پر میرا ہی اختیار نہیں؟ میں ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزار دوں جس سے میں پسند ہی نہیں کرتی؟ دیکھو بیٹا، اکرم ہمارا دیکھا بھالا لڑکا ہے، شکل صورت کا بھی اچھا ہے اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے امی، پر میں رمیز کو ہی اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو، پر میری زندگی ختم ہونے کے بعد، کیونکہ میری زندگی میں یہ ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر اس کی امی کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ نائلہ گمسم خلاؤں کو گھورنے لگی۔ کیا تمہاری امی کسی طور پر بھی نہیں مان رہی؟ دیکھو نائلہ، اگر تم مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا۔ مرے تمہارے دشمن، نائلہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ دیکھو رمیز، ایسی باتیں مت کرو، میں بھی تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ نہیں سکتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں ابھی ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ نائلہ بولی۔ رمیز بولا، ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو رمیز؟ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ تم سوچ لو، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ یہ سن کر نائلہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ رات نائلہ نے جیسے کانٹوں پر گزاری۔ اسے اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ ایک طرف اس کی والدہ کی خواہش تھی، دوسری طرف اس کی زندگی۔ ایک راستہ اس کے اپنوں کی خواہشات اور ارمانوں کی طرف کو جاتا تھا، جبکہ دوسرا راستہ اس کی زندگی اور اپنی خوشیوں کی طرف۔
وہ کس راستے پر جائے، یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، پر کسی ایک راستے کا انتخاب تو بہرحال اسے کرنا تھا۔ رات گزر چکی تھی اور فیصلہ آخر اس نے کر ہی لیا۔ نائلہ نے گھر سے بھاگ کر رمیز سے شادی کا فیصلہ آخر کر ہی لیا۔ اسے صرف اپنی خوشیاں عزیز تھی، اسے اپنے والدین کی عزتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اگر پرواہ ہوتی تو وہ یہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ کسی غیر کی محبت میں لوگ آخر اپنوں کی چاہتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اپنی خوشی کی خاطر اپنوں کو دکھ کیوں دے جاتے ہیں؟ رمیز نے اسے چند ضروری چیزیں رکھنے کا کہا اور رات کو تیار رہنے کو کہا۔ آخر وہ رات آ پہنچی۔ کار کی مخصوص ہارن پر اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کے گھر والے سو رہے تھے۔ اس نے نہایت احتیاط سے دروازہ کھولا۔ گھر سے قدم باہر نکالتے وقت اس کے قدم لرزے ضرور، پر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ گھر کی دہلیز عبور کر چکی تھی۔ سامنے کار کھڑی ہوئی تھی۔ کار سے رمیز نے اس کو اشارہ کیا اور کار کا دروازہ کھول دیا۔ وہ فوراً کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رمیز بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر رمیز کا کوئی دوست تھا۔ رمیز بولا، نائلہ، یہ میرا دوست ہے جو ہمیں یہاں سے نکالنے میں ہماری مدد کر رہا ہے۔ نائلہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کار فراٹے بھرتے ہوئے چل دی۔ گھر والوں کو کسی قسم کا شک تو نہیں ہوا؟ رمیز نے پوچھا۔ وہ بولی، نہیں، سب سو رہے تھے۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، اب ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں نے رہنے کا بھی بندوبست کر لیا ہے اور ہم فوراً نکاح کر لیں گے۔ گھر والوں کا کیا ہے، پہلے وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، پھر رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ جی، نائلہ بولی۔ کار فراٹے بھرتے ہوئے جا رہی تھی، جبکہ کار میں ایک خاموشی تھی۔ چلتے چلتے اچانک کار کو بریک لگا۔ کیا ہوا؟ رمیز نے اپنے دوست سے پوچھا۔ وہ بولا، یار، پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے، چیکنگ ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ نائلہ گھبراتے ہوئے بولی، ارے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو بس ایسے ہی ایک نظر کار میں جھانکیں گے اور جانے دیں گے ہمیں۔ ہم کوئی چور لٹیرے تھوڑی ہیں جو وہ ہمیں پکڑیں گے، تو اطمینان سے بیٹھی رہو۔ رمیز بولا۔ اسی دوران 2 پولیس والے آئے، انہوں نے کار میں جھانکا، پھر ایک بولا، ٹھیک ہے جاؤ۔ کار جیسے ہی آگے بڑھتی، اچانک دوسرا پولیس والا چیخا، ٹھہرو، گاڑی روکو۔ کیا ہو گیا بادشاہوں؟ رمیز بولا۔ وہ بولا، یہ لڑکی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ رمیز بولا، جناب، یہ میری بیوی ہے اور ایمرجنسی میں ہمیں کہیں جانا پڑ رہا ہے۔ جھوٹ مت بولو، میری ساری زندگی پولیس میں گزر گئی ہے اور میں ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہوں کون بیوی ہے اور کون محبوبہ ہے۔ اس لڑکی کا چہرہ صاف بتا رہا ہے یہ تمہارے ساتھ بھاگ رہی ہے، جبکہ اس کی گود میں رکھا ہوا بیگ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ دیکھیں جناب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ رمیز بولا، کار سے فوراً نیچے اترو۔ وہ چیخا۔ وہ سب نیچے اترے۔ مراد، ان سب کو موبائل میں بٹھا کر تھانے لے چلو، وہاں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نائلہ نے یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ رمیز نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کی مٹھی میں دیتے ہوئے بولا، سر جی، یہ معاملہ یہیں ختم کر دیں۔ ایک زوردار تھپڑ رمیز کے گال پر پڑا۔ وہ بولا، ہر پولیس والا بکاؤ نہیں ہوتا، میں نے ساری زندگی رشوت نہیں لی، اب اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب رشوت لوں گا۔ رمیز اپنا گال سہلاتا رہ گیا، پھر وہ نائلہ سے مخاطب ہوا، بی بی، تمہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں؟ ایک غیر کی خاطر اپنوں کو دھوکہ دے کر کبھی زندگی بھر خوش نہیں رہ سکتی۔ میری ایک زندگی گزر گئی پولیس میں، اور زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے کہ تم جیسی بھولی لڑکیوں کو ایسے مرد بھگا کر لے جاتے ہیں اور پھر اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ نائلہ کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ دیکھو بیٹی، ابھی بھی کچھ دیر نہیں ہوئی، رات کی تاریکی ابھی باقی ہے، چلو میں تمہارے گھر تمہیں چھوڑ آؤں، میرے ساتھ اپنے گھر چلو گی؟ نائلہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ مراد، ان کو تھانے لے کر جا کر ذرا ان کی خاطر مدارت کرو، میں بچی کو اس کے گھر چھوڑ آؤں۔ اور پھر وہ اسے دوسری گاڑی میں بٹھا کر گھر چھوڑ آیا۔ گھر کا دروازہ جیسے وہ کھول کر آئی تھی ویسے ہی کھلا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، کنڈی لگائی، کنڈی لگا کر وہ جیسے ہی مڑی، سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ ماں کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، اس کی ماں بولی، تمہارے پاس بولنے کے لیے ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ جاؤ اپنے کمرے میں، اس سے پہلے کہ کوئی اور جاگ جائے۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ نائلہ کی شادی فوراً کر دی گئی۔ اکرم اسے ناپسند ضرور تھا، پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شادی کرنی پڑی، جبکہ رمیز کی یاد ابھی بھی اس کے دل میں تھی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ نائلہ کی زندگی ایک ڈگر پر چل رہی تھی۔
ایک دن اس کے پاس رمیز کا فون آیا۔ دیکھو رمیز، میری شادی ہو چکی ہے اور اس وقت سب گھر والے ہیں، میں تم سے اس وقت بات نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں رات میں فون کروں گا۔ یہ کہہ کے رمیز نے فون بند کر دیا۔ آدھی رات کے وقت دوبارہ رمیز کا فون آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھو نائلہ، تمہارے بغیر میں نے یہ دن بہت اذیت میں گزارے ہیں، لیکن ان سالوں میں نے محنت کر کے ایک مقام بنا لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو، تم میرے ساتھ دو تو میں تمہیں اس سے نجات دلا سکتا ہوں۔ وہ بولی، دیکھو رمیز، یہ بات ٹھیک ہے مجھے اکرم پسند نہیں تھا، پر اب وہ میرا شوہر ہے اور ایک مشرقی بیوی اپنے شوہر کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اب وہ میرا سر کا تاج ہے اور تاج کو سر پہ سجایا جاتا ہے، پیروں میں نہیں روندا جاتا۔ اور دیکھو، اب آئندہ مجھے فون کرنے کی کوشش مت کرنا، اب میں صرف نائلہ نہیں مسز اکرم ہوں، اپنے شوہر کی وفادار۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر کے اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر ان تمام باتوں سے بے خبر سو رہا ہے، پر اسے کیا معلوم تھا کہ اکرم سب سن چکا ہے۔ جبکہ اکرم کو فخر محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو ایک وفادار بیوی کا ساتھ نصیب ہوا ہے۔